طبقات الکبریٰ میں روایت یہ ہے کہ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف خط لکھا اور پوچھا کہ حسین رضی اللہ عنہ میں نے سنا ہے کہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے کیا ارادے ہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ انتشار برپا ہو جائے اور وہاں کے لوگ تفرقے میں پڑ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، اے یزید یہ بات ذہن میں رکھ لے، حضرت حسین جس مقصد کے لیے کوفہ جا رہے ہیں وہ مقصد تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی بیعت نہیں بلکہ تمہاری بیعت کے لیے جا رہے۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ یزید کی بیعت کے لیے کیوں جا سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ بنے، سارے لوگوں کی بیعت لی، اپنے آپ کو خلیفہ مقرر کروایا، اس کے بعد لوگوں سے کہا میں تم سب کا خلیفہ ہوں، اب میں جو بھی فیصلہ کروں گا تم کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پورے لوگوں کی بیعت جا کے معاویہ کے ہاتھ میں رکھی، کہا آج کے بعد آپ ہمارے خلیفہ ہیں، میں قوم میں امت میں انتشار کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر قوم امت ایک شخص پر راضی ہے تو میں درمیان میں نہیں آؤں گا، امت کو اکٹھا ہونے دوں گا اور امت میں اتحاد پیدا کروں گا۔ یہی کام حضرت حسین بھی کرنا چاہتے تھے رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے کوفہ جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ ایسا کام کریں گے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ یزید خاموش ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی بعد میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت حسین اپنا قافلہ لے کر نکل گئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو، جن کو انہوں نے پہلے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہیں بچیں گے۔ حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے بھائیوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اگر ایک بندہ شہید ہو گیا ہے تو سب کی قتل و غارت نہ کرواؤ، چلتے ہیں واپس۔ کہا نہیں، واپس نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اگر کفر و اسلام کا مسئلہ ہوتا تو حضرت حسین یہ کہتے چلاؤ واپس چلیں، کہتے نہیں ہم واپس کبھی نہیں جائیں گے اور آگے جا کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر تعداد کو ساتھ لے کے جاتے، اور ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ جب تھوڑا سا یہ آگے گئے تو وہاں پہ یزید نے کوفے کا گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تم حالات کو کنٹرول کرو، کوفہ والے جو غداری کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا، راستے میں حضرت حسین سے ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 شرطیں دی، اس لشکر کے سامنے 3 شرطیں رکھی مذاکرات کے لیے۔ کہا سب سے پہلی شرط مجھے جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دیا جائے، میں مکہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری شرط اگر مکہ واپس جانے نہیں دینا چاہتے تو پھر مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں کافروں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، اور اگر یہ بات بھی نہیں مانتے تو پھر امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دو، میں جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور یہ بات کا اعلان کر دوں گا کہ یزید ہی خلیفہ ہے۔ امیر المومنین کا لفظ میں نے خود نہیں بولا، اللہ کی قسم صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حضرت حسین نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا کہ مومنوں کے امیر یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا اور ساری امت کو اکٹھا اور اتحاد میں جمع کر دوں گا۔ وہ سارے کے سارے لشکر تینوں شرطیں سن کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ حضرت حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ نواسہ رسول ہیں، اگر ان میں سے کسی شرط پر بھی راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی بات کو مان لیا جائے۔ ساتھ ہی بیٹھا تھا شمر ذی الجوشن لعنت اللہ علیہ، بولنے لگا، کہنے لگا کہ جب تک حسین گرفتاری نہیں دیتے تب تک ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے۔ عبید اللہ بن زیاد کا دماغ خراب ہوا، اس کی باتوں میں آ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جس طرح شمر کہتا ہے اس طرح کیا جائے۔ شمر کو بھیجا، لشکر بھیج کے شمر اپنے ساتھ کوفیوں کو لے گیا۔ کوفیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر
حضرت حسین نے یہ بات مان لی کہ میں شام کی طرف جاؤں گا تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں خط حسین کے پاس موجود ہیں، اگر حسین نے یہ خط یزید کو دے دیے ہماری تو شامت آ جائے گی۔ یہ خط حضرت حسین سے واپس لینے ہیں اور حسین کو یزید کے پاس جانے نہیں دینا۔ یہ بات ہوئی تو وہ لشکر سارے کا سارا کوفیوں سمیت حضرت حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ بات ہوئی کہ یہ سارے کے سارے خط ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ حضرت حسین نے کہا خط واپس نہیں ہوں گے، یہ تو ہمارا ثبوت ہے، یہ خط تمہیں واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اس بات پہ جھگڑا بڑھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں واقعہ چلتا ہے، جس کو لوگ چسکے لے لے کے سنتے ہیں اور لوگوں کے اور اپنی مولویوں کی طرزوں کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں اور ساتھ اپنے مزے کرتے ہیں، یہ سارے کے سارا واقعہ اللہ کی قسم کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہ مرا، پہلے وہ مرا، پھر وہ گھوڑا مرا، پھر وہ مرا، پھر اس نے تیر مارا، پھر پانی بند کر دیا گیا، پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کتاب لکھنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ راوی ہے، جو کہ 200 سال کے بعد آیا اور اس نے کتاب لکھی مقتل الحسین رضی اللہ عنہ۔ اس نے کتاب لکھی، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا جو آج بیان ہو رہا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ وہ جو راوی ہے، اس کتاب کو لکھنے والا، اس راوی کے بارے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ راوی کذاب ہے، اس کی کسی بھی بات کو نہیں لیا جائے گا، اور وہ راوی واقعہ کربلا کے کئی سو سال بعد پیدا ہونے والا ہے۔ اس کو تو واقعہ کربلا کا پتہ بھی نہیں، اس نے کہاں سے لیا، کس سے سنا، کس سے لیا واقعہ؟ 200 سال کے بعد آنے والا اور اپنی طرف سے سارا واقعہ کربلا لکھنے والا، آج وہی واقعہ ہمارے درمیان چل رہا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت بھی اس میں ملوث ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، رافضوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ اس کو مزے لے کے سنتے ہیں۔ ایک مولوی کی بات سن رہا تھا، وہ کہتا ہے رات کا ٹائم تھا، علی اصغر اور علی اکبر بھاگ رہے تھے، شامیوں کی فوج کا ایک بندہ اس کے پیچھے لگا تھا، علی اصغر علی اکبر بہت چھوٹے تھے، بڑے رو کے سنا رہا ہے، بڑے درد دل سے سنا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، تیسرا بندہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، علی اصغر علی اکبر دونوں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، شامی فوج پیچھے ہے، ایک گر جاتا ہے، دوسرا اس کو اٹھا لیتا ہے، پھر دوسرا گرتا ہے، وہ پہلے والا اٹھا لیتا ہے، یہ دو ہی ہیں، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اگر یہ دو ہی تھے، تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ تو شہید ہو گئے، تمہیں کس نے بتایا؟ تیسرا بندہ دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ دو ہی تھے جن کے پیچھے شامی فوج لگی، وہ شہید کر دیے گئے، تمہیں کس نے بتایا؟ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت اور بے سند واقعہ ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ واقعہ کربلا جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس میں صرف اتنی بات ثابت ہے، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، یہ بات حقیقت ہے، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، مظلومانہ شہید کیا گیا، یہ بھی بات ہے۔ ہم آج یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے پر اپنی لعنت برسا، کہیں سارے آمین۔ اے اللہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں پر اپنی لعنت برسا، اس کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو بندہ حضرت حسین کی شہادت میں ملوث تھا، اس پر جو اس پر راضی ہوا، اس پر جس نے معاونت کی، اس پر جس نے بالکل بھی رضامندی کا اظہار کیا، ان تمام لوگوں پر اپنی لعنت برسا اور ان تمام لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اے اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہماری رفاقت جنت میں کروا دے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ بات حقیقت ہے۔ جب ایک بات یہاں پہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ یزید کو اس واقعے کی خبر بھی نہیں، جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلوں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو، میرے کسی ساتھی کو زخمی کر دیا جائے، میرے کسی دوست کو زخمی کر دیا جائے، میں جو ہے نا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے ساتھی کو زخمی کر دیا گیا، دنیا بھر کی عدالتوں میں میرے قتل کے معاملے میں کس کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی؟
جو میرے ساتھ زخمی ہوا ہے اس کی ہوگی نا, کسی دوسرے بندے کی تو نہیں ہوگی. دنیا بھر کی عدالتوں میں سب سے زیادہ معتبر بات اس بندے کی ہوگی جو میرے ساتھ شہید ہوا. وہ جو واقعہ بتائے گا, وہ جو بات بتائے گا, عدالتیں اس کو قبول کریں گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کے گھر والے موجود تھے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کسی ایک نے, کوئی ایک صحیح سند لے آئیں کہ ان میں سے کسی ایک نے یزید کو الزام دیا ہو. کسی ایک نے, کوئی ایک صحیح سند, جذبات میں نہیں آنا, صحیح سند لے کر آئیں. اگر میں نہ مانوں تو میں مجرم. صحیح سند کے ساتھ ایک روایت جس میں یہ ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا یا اس کا حکم دینے والا یا اس پر راضی ہونے والا یزید ہے. ایسی بات نہیں, بلکہ اس کے الٹ ہے. ان کی گواہیاں کیا ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ کون تھے؟ سیدہ زینب بنت علی اور سیدہ ام کلثوم زین العابدین, جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے, بیمار کربلا. یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ موجود تھے. حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد جب یہ ساری فیملی کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو راستے میں یہ اہل بیت جو بچ گئے تھے, انہوں نے دیکھا کوفہ والے رو رہے ہیں. کوفہ والی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل کر واہ ویلا کر رہی ہیں, ماتم کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. تو ادھر الفاظ کیا تھے؟ ادھر اہل بیت نے کس کو الزام ٹھہرایا؟ سب سے پہلے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ, انہوں نے سب سے پہلے کس کو کہا؟ زینب بنت علی نے یہ بات کہی کہ اگر یہ لوگ رو رہے ہیں تو فمن قتلنا, ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں, یہ لوگ واویلا کر رہے ہیں, یہ لوگ رو رہے ہیں ہمارے بھائی کے قتل پر, ان کی شہادت پر, اگر یہ لوگ غم منا رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے ہمارا قاتل کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی کو, حسین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ کوفی. شامی تو اس میں داخل ہی نہیں. اور شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے, الاحتجاج شیعہ کی کتاب ہے, اس ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی شیعہ تھے. لم یدخلہم شامیون, ان میں سے ایک بھی شامی نہیں تھا, سارے کے سارے کوفی تھے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ صغرا, حضرت حسین کی جو بیٹی ہیں, وہ بھی بچیں. انہوں نے بھی جب دیکھا, انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا اے مکارو, غدارو, سب سے پہلے ہمیں مکہ سے بلایا, پھر ہمارا ساتھ چھوڑا, اور پھر ہمارے باپ کو شہید کر دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تم سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں. جاؤ قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے, ماتم کرتے رہو گے. اور میرا ایمان ہے قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے کہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ کی قسم, وہ مظلوم تھے اور ان کی بد دعا اللہ نے قبول کی. جن لوگوں نے قتل کیا ان لوگوں کی اولادیں آج بھی ماتم کر رہی, آج بھی رو رہی. اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم نے, سیدہ فاطمہ صغرا نے ان کے لیے یہ بد دعا کی. پھر زین العابدین جو کہ بیمار کربلا تھے, ان کو امام سجاد کہا جاتا ہے, انہوں نے کوفہ میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور یہ بات کہی, کہا کل تم نے میرے دادا کو قتل کیا تھا اور آج تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. دادا کو قتل کرنے کے بعد تم نے میرے باپ کو بھی, تم نے حضرت حسن کو بھی شہید کر دیا, علی کو بھی شہید کر دیا, اور حسین کو بھی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تم سب سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں. یہ ساری کی ساری گواہیاں کن کی ہیں؟ اہل بیت کی, اہل بیت کی گواہیاں, اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. ان سب نے یہ بات کہی کہ ہم سب کے قاتل کوفی ہیں اور ان سے بڑا غدار اور منافق کوئی نہیں. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں بیٹھے ہیں, حج کرنے کے لیے گئے, بیت اللہ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ لوگ آئے, انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یار ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, بتاؤ کس سے پوچھیں, کوئی یہاں پہ مفتی ہے؟ ان لوگوں نے اشارہ کیا وہ فلاں پلر کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے جا کے پوچھو, وہ ہمارے مکہ کے بڑے مفتی ہیں. عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا, وہ سارے کے سارے آ گئے.
پوچھنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں مچھر مر جائے یا مکھی مر جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ الرٹ ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، کہا واہ واہ، اتنے نیک، ہم نے آج تک شکار کی ممانعت کے بارے میں تو سنا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن مکھی اور مچھر کے بارے میں تو نہیں سنا تھا۔ یہ ایسے نیک لوگ کون ہیں جن کو مکھی اور مچھر کی بڑی فکر ہے؟ کہا من این انتم، کہاں سے آئے ہو، تمہاری تربیت کس نے کی ہے، کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، بڑے سینہ تان کے چوڑے ہو کر کہنے لگے نحن من عراق، ہم کوفی ہیں، عراقی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فل غصے میں آئے اور کہا دفع ہو جاؤ، تم لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین ابن علی کو قتل کر دیا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا کہ کفارہ کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس وقت تمہیں بالکل بھی خیال نہیں آیا، اور آج مکھی اور مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ دبا ہو جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوفی منافق ہیں۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے بھی یہی کہا لعنت اللہ علی اہل عراق، اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر، انہوں نے ہی حضرت حسین کو وہاں بلایا، پھر ساتھ چھوڑا، پھر شہید کر دیا۔ کوفیوں نے حضرت حسین کا ساتھ چھوڑا، پہلے خط بھیج کے بلایا، پھر بعد میں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یزید کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ باقی رہی بات اس کے ساتھ محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، یزید کے برا بلا کہنے کی، ہم دونوں کے خلاف ہیں، نہ یزید سے محبت کرتے ہیں نہ یزید کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، اگر وہ ملوث تھا تو اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر وہ ملوث نہیں ہے تو تمہارے الزام لگانے سے وہ ملوث ہو نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے خاموشی اختیار کرو، اور جو تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس بارے میں سوچو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا میری نجات ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، میرے اعمال کہاں کھڑے ہیں، میری زندگی کے اعمال کہاں کھڑے ہیں۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔